خدا کا سامنا کرنا۔ ایمانداروں کو خدا کی پاک موجودگی میں کسی بھی براہ راست پیغامات کے موصول ہونے کے دعوے سے محتاط رہنا ہے۔ میں مشل ہوں۔ کلام کے اگلے متن میں پالوس اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے اپنی رسولی بلاہٹ کی تصدیق کرتا ہے، اور میرا یقین ہے کہ بہت خاص رسول جن میں پطرس، یعقوب اور یوحنا کے پاس اس قسم کا تجربہ نہ تھا، بہت ہی غیر معمولی تجربہ تھا، اور پالوس اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غیر معمولی ہے اور اس کا کیسے تعلق رسالت سے کیسے جڑتا ہے۔ آئیے اس پر کچھ غور و خوض کرتے ہیں۔ نمبر 1، تمام مکاشفات اور رویا کے درمیان۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ پالوس کے ساتھ بہت شدت بھرا اور زبردست تھا۔ اس نے جو کچھ سنا وہ اتنا رعبدار تھا کہ وہ الفاظ کو دوبارہ دہرا نہ سکا۔ یہاں باب 12 آیت کے آغاز پر غور کریں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے۔ اب آپ غور کریں، وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہمیں یقینی طور پر نہیں جانتے کہ وہ کس واقعہ کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ کہاں تھا، لیکن 14 سال پہلے اس حقیقت سے تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پہلے مشنری سفر پر لسترا میں تھا، اور یہاں سے وہ شہر سے نکالا گیا، اسے سنسار کیا گیا اور مردہ چھوڑ دیا گیا، اور خدا نے معجزاتی طور پر اس کو اٹھا کھڑا کیا۔ اس لمحے کیا ہوا جب وہ مردہ چھوڑ دیا گیا؟ ہم نہیں جانتے، شاید اسی چیز کا وہ حوالہ دے رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سب ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جیسے ہی میں نے اس تجربہ پر غور کیا، میں نہیں جانتا کہ میں اپنا بدن کہاں چھوڑ گیا۔ میری روح جان نے میرے بدن کو چھوڑ دیا، یا یہ تب ہوا جب میں بدن میں تھا۔ اس نے کہا، میں یقین دہانی نہیں کرتا، خدا جانتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے۔ کیا یاد ہے کہ یسوع نے صلیب پر ڈاکو کو کیا کہا تھا جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس لیے پالوس آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہے کہ وہ مسیح کی اور خدا کی حضوری کی بات کرتا ہے، یکا یک فردوس میں پہنچ۔ وہ خود کے بارے میں بات کرتا ہے، ایسی باتیں سنیں جو کہنے کی نہیں، اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ اب یہ ایک قابل تعریف تجربہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی اور شخص کو شاید ایسا تجربہ ہوا ہو، اور میں نہیں سوچتی کہ پالوس ادھر ادھر گیا ہوگا اور سب کے ساتھ یہ شیئر کیا ہوگا۔ وہ انتخاب کرنے والا تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کو اس نقطہ پر رہنا ہوگا جو ایک دوسری سمجھ کی رہنمائی کرتا ہے۔ پالوس نے خدا کی موجودگی میں جو تجربہ کیا وہ غیر معمولی تھا کہ اس نے انسان ہوتے ہوئے مغروری جاری نہ رکھی۔ نتیجتاً اس کے بدن میں ایک کانٹا چبھا تاکہ وہ حلیم رہے۔ غور کریں اس نے کیا لکھا۔ اب وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، اور مکاشفاؤں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں، اور نہیں جانتے کہ یہ کانٹا کیا تھا۔ شاید یہ کوئی جسمانی ہو سکتا ہے کہ سنسار کرنے کا نتیجہ ہو۔ آپ جانتے ہیں اس نے ہر چیز کا خاکہ پیش کیا، اس ساری ایذا رسانیوں کا جس سے وہ گزرا۔ یہ نفسیاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس کا تعلق بدن سے اور درد یا ایذا رسانیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ نفسیاتی یا روحانی یا دونوں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ شیطان کا قاصد تھا، جس کو خدا نے اجازت دی کہ اس کو قابو رکھے، کہ یہ خود پر فخر نہ کرے۔ میرا مطلب ہے کہ اس تعلق سے کچھ لمحے سوچیں کہ خدا کی حضوری میں ہونے کا کیا مطلب ہے، اور وہ چیزیں جو آپ سنتے ہیں حتیٰ کہ آپ بول نہیں سکتے، یہ اتنا غیر یقینی ہے کہ پالوس نے کہا، میں نے یہ تجربہ کیا، اور خدا نے کہا، پالوس میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم کو وہ تجربہ کرنا ہے کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔
اگر کوئی اس کے علاوہ تجربہ کرتا جب ہم مسیح کے ساتھ ہونے والے ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم فخر کرو، اس لیے وہ اس کانٹے کو بدن میں چبھوتا ہے۔ اب غور کریں تیسرا مشاہدہ۔ پالوس نے خدا سے 3 بار کہا کہ یہ کانٹا میری زندگی سے ختم کر دے، یہ جو بھی تھا، اور خدا نے کہا نہیں، لیکن اپنے خادم کو یقین دلایا کہ اس کا فضل کافی ہے اور اس کی کمزوری اس کی طاقت بنے گی۔ اور اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی یہ ایک وجہ ہے کہ پالوس فخر کرتا ہے اپنی کمزوری پر۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ دوسرے لفظوں میں، اور وہ یہ سب کچھ اس فہرست کے ساتھ کرتا ہے جو ان کو دیتا ہے۔ کلام کے مطابق مسیح کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور وہ اس نے ایسے ہی دکھ اٹھایا جیسے مسیح کے ساتھ ہوا، اور اس لیے وہ یہ بیان کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس ذہن میں ایک بڑا مقصد ہے۔ یہ ان جھوٹے رسولوں کو بے نقاب کرنا تھا اور کرنتھیوں کے ایمانداروں کو ان کے اثر سے محفوظ رکھنا تھا، اور اس لیے اس نے یہ بیان کیا۔ اب اصول پر غور کریں کہ میں یہاں چنا گیا ہوں۔ میں نے اس کو ایسے بیان کیا: ایمانداروں کو خدا کی پاک موجودگی میں کسی بھی براہ راست پیغامات کے موصول ہونے کے دعوے سے محتاط رہنا ہے۔ میں نے ایک کہانی پڑھی جس کو 2 پاسبانوں نے تحریر کیا تھا جو ایک کھلے باغ کے درمیان یا کچھ ایسی جگہ پر بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا ہم تیسرے آسمان پر اٹھائے گئے، اور انہوں نے شیئر کیا۔ میں نے وہ آرٹیکل پڑھا اور خود کے بارے میں سوچا ان کے بدن میں کیا کانٹا تھا۔ اگر انہوں نے ایسا ہی تجربہ کیا ہو جیسا پالوس نے کیا تھا، ان کے بدن میں کہاں کانٹا چبویا گیا تھا؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج آپ کے پاس لوگ ہیں، اور خصوصاً مسیحی قائدین جو چلتے ہیں اور خدا کی حضوری سے باہر ہیں، جیسے وہ شخص اگلے دروازے میں ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں میں نے براہ راست یہ پیغام خدا سے حاصل کیا، اور اس لیے میں یہ اصول کے لفظ کو بہت دھیان سے لیتی ہوں۔ کچھ پہلوؤں میں یہ متن میں ثانی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں بہت ابتدائی اصول یہ ہے: خدا کا فضل کافی ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ یہ ابتدائی اصول ہے، لیکن میں حقیقت پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کی نقل کرتے ہیں، یا سوچیں وہ یہ کرتے ہیں جب حقیقت میں ان کے پاس کوئی اشارہ نہیں ہوتا۔ خدا کے حضور میں ہونا کیسا ہوگا؟ پالوس سمجھ گیا، لہٰذا عملی اطلاق کے سوال کے ساتھ میں واقعی اس پر سفر ہوں جیسے میں نے ایک غور و فکر کا سوال کہا ہے جو بنیادی اصول سے متعلق ہے، اور وہ ہے پالوس کے ساتھ خدا کا وعدہ اس کے فضل کے کافی ہونے کے بارے میں ان تمام مسیحیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے جو مشکل تجربات کا سامنا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اصول کے لیے اطلاق موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک سردار کاہن موجود ہے جو ہمارا شفایت کرنے والا ہے، اور یہ الفاظ ان سے کہتے ہیں: بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اس متن میں ایک بڑا پیغام خدا کی طرف سے پالوس کے لیے ہے: میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔